نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مبارک گھڑیاں جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گھڑیوں کی اور باقی جو رمضان بچا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ اس دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور جب اللہ حکم فرمائیں گے تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یعنی اس دنیا میں نہ آنے میں ہماری مرضی اور نہ جانے میں ہماری مرضی، نہ آنے میں ہماری مرضی کا دخل اور نہ جانے میں ہماری مرضی کا دخل۔ تو عقل مندی اور سمجھداری یہ ہے کہ اس درمیان میں یہ جو زندگی گزر رہی ہے، یہ بھی زندگی رب چاہی زندگی ہونی چاہیے، من چاہی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی اس دنیا میں ایک بہت بڑی بیماری جس نے انسان کو سب سے زیادہ غافل اور بے پرواہ بنایا، وہ آخرت کا انکار ہے۔ یعنی مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کا انکار، چاہے وہ زبانی انکار ہو یا عملاً انکار ہو۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان انسانیت کی حدوں سے نکل کر جانوروں کی صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے۔ لیکن آج کا انسان اتنا غافل بن گیا کہ اس نے آخرت کا انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ من چاہی زندگی گزر رہی ہے۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے یا آخرت کو انکار کر دیتا ہے تو پھر یہی انسان ظالم بن جاتا ہے اور انسانیت کی حد سے نکل کر جانوروں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں انسانوں کا خون بہانے والے کون ہیں؟ انسانوں پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ کیا جانور ہیں؟ نہیں، یہی انسان ہی تو ہیں۔ اچھا، جو ظلم کر رہے ہیں کیا وہ بکریوں کے چروائے ہیں؟ کیا وہ ان پڑھ لوگ ہیں؟ نہیں، ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھی ہم سے بڑا ڈگریوں کا کوئی مالک نہیں۔ ان کے پاس کتنی ساری ڈگریاں ہیں، لیکن وہی میزائل اور بم لے جا کر معصوم اور بے گناہ اور مظلوم انسانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ خون بہانے والے اور بم گرانے والے، انسانوں پر ظلم کرنے والے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی بہت بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ بات جما لی اور اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لی ہے کہ زندگی یہی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اب
اب جب انسان غافل ہو جائے گا تو وہ یہ سوچے گا اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ افغانستان میں کتنا خون بہایا گیا، فلسطین میں آج بھی بہایا جا رہا ہے، اور آج بھی آپ حالات کو دیکھ لیں کہ بے گناہ مزدور کمزور قسم کے ریڑھی لگانے والے لوگوں کے اوپر جو بلڈوزر چلانے والے وہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑی ڈگریوں کے مالک ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی صفوں سے نکل کر جانوروں کی صفوں میں چلے گئے۔ آج کے انسان نے، آج کے اس ظالم انسان نے جتنا انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا جانوروں نے بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، درندوں نے بھی جو ہے انسان کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا آج کے اس ظالم انسان نے نقصان پہنچایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جب سے ہم جو ہے پیدا ہوئے، بچہ اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اسی دن سے اس کا موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آیا تو گویا کہ اس کی موت کا اب سفر شروع ہو گیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اب وہ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو بھی موت کی طرف سفر چل رہا ہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی میں مشغول ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو بھی اس کا جو ہے موت کی طرف سفر چل رہا ہے۔ ہر حال میں ہر انسان موت کی گاڑی میں سوار ہے اور موت کی جو ہے طرف جا رہا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی ریل گاڑی میں سوار ہو گیا سفر کرنے کے لیے، اب جب سے وہ ٹرین پر سوار ہوا ہے، ریل گاڑی روانہ ہوئی، اس کا سفر شروع۔ اب ریل گاڑی کے اندر چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ سو رہا ہو، یا کسی دوسرے آدمی سے باتیں کر رہا ہو، یا کھا رہا ہو، یا پانی پی رہا ہو، ہر حال میں اس کا سفر جاری۔ اب وہ انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو واپس جانا چاہتا ہوں، تو ریل گاڑی کے آگے والے ڈبے کو چھوڑ کر پیچھے والے ڈبے میں آ جائے کہ بھئی میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ اس کا سفر پیچھے ہے یا آگے؟ آگے، یہ ریل گاڑی آگے جا رہی ہے، تو جس گاڑی پر ہم سوار ہے وہ گاڑی جو ہے موت کی طرف لے جا رہی ہے ہمیں، اور جس وقت جو ہے ٹکٹ مکمل ہوگا اسرائیل جو ہے خود بخود جو ہے اس ریل گاڑی سے اتار لیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اتار دیں گے۔ چاہے آدمی جو ہے ریل گاڑی میں ہو چاہے ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہو، ہر حال میں جو ہے انسان کا موت کا سفر جاری ہے۔ میرے عزیز بھائیو، عقل مندی اور سمجھداری یہ ہے کہ جو سفر آنے والا ہے اور منزل جو ایک خطرناک اور بڑی منزل آنے والی ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ اس منزل کے آنے سے پہلے پہلے وہ تیاری کر کے چلا جائے، ہاں، ورنہ وہاں پر پچھتانے سے کام چلنے والا نہیں ہوگا۔ انسان خون کے آنسو بہائے گا لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں تو رشتہ دار بھی ہیں، یہاں جو ہے اولاد بھی ہے، یہاں مال بھی ہے، لیکن جب قبر میں روانہ ہو رہا ہے تو بے سہارا چل رہا ہے، مال بھی یہیں رہ گیا، جو اس نے گھر بنایا وہ بھی یہیں رہ گیا، ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ گئی، ہاں، ماں کے پیٹ سے جو ہے خالی ہاتھ آیا تھا اور آج قبر کی طرف جا رہا ہے تو بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ جو جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں اور جس دنیا کے پیچھے ہم جو ہے ایسے اندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، میرے عزیز بھائیوں یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کا یہ گاؤں جس میں آپ بس رہے ہیں کتنی پیڑھیاں گزر گئی، یہی کہ یہی تو زمین ہے اور یہی کہ یہی گھر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس اگر 2 پیسے آ گئے تو اس نے اچھا گھر بنا دیا، لیکن زمین تو وہی کی وہی ہے۔ ہمارے جو ہے دادا چلے گئے، باپ کا نام پڑ گیا، باپ چلے جائیں گے بیٹے کا نام پڑ جائے گا، بیٹا چلا جائے گا پوتے کا نام پڑ تو ملکیت وہی ہے، مسافر جو ہے بدل رہے ہیں، گاڑی وہی۔ تو جن چیزوں کے پیچھے ہم مر رہے ہیں
یہ چیزیں ساتھ چلنے والی نہیں۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر کے چلا جائے۔ ہاں، الگ سے کوئی تیاری نہیں کرنی ہے، کبھی مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ تسبیح لے کر بس اللہ کی ضربیں لگاتے رہو، نہیں۔ صبح جب ہم اٹھے ہیں اور مؤذن نے پکارا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کہ آ نماز کے لیے، حی علی الفلاح کہ آ تیری کامیابی اللہ کے گھر میں رکھی ہے، تو اسی وقت سے انسان جو ہے نماز کے لیے آ جائے اور پھر جو کام کر رہا ہے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کر لے۔ یہی تو آخرت کی تیاری ہے، یہی موت کی تیاری ہے۔ آپ کو دنیا سے الگ نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کونے میں بیٹھ جاؤ 24 گھنٹے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، مال جو ہے بری چیز نہیں ہے، لیکن یہی مال برا کب بنتا ہے؟ جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مال کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ مال آتا ہے اور اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ انسان ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے کہ ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا۔ تو وہ اس دنیا میں مر مر کے جیتا ہے، کئی بار مرتا ہے۔ کیوں؟ بار بار جو ہے خوف آئے جا رہا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو وہاں پر 2 فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر کی شکل میں، اور وہ انسان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ 3 سوال کہتے ہیں کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اعمال کا سوال بعد میں ہوگا، ہم نے جو اچھے اور برے عمل کیے ہیں اس کا حساب قیامت کے دن دینا ہے۔ قبر میں جاتے ہی فوری طور پر ایمان کے بارے میں سوال ہوگا کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو نے اس دل میں رب کی محبت کو بسایا تھا یا دنیا کی محبت کو بسایا تھا؟ یہ سوال ہوگا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو نے اپنا پالنہار، اپنا رب کس کو مانا؟ اللہ کو اگر مانا ہوتا تو اللہ کا منادی پکارتا کہ حی علی الصلاۃ، آ نماز کے لیے، تو دکان کو چھوڑ دیتا، تیری کھیتی کو چھوڑ دیتا، تیرے کاروبار کو چھوڑ دیتا کہ میرے رب نے پکارا ہے، میری کامیابی یہاں ہے۔ اللہ کی محبت تجھے کھینچ کر مسجد میں لے آ جاتی۔ لیکن اذانوں پہ اذانیں لگ رہی ہے، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو انسانوں کو رات اور دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہو۔ اللہ کا منادی، اللہ تبارک و تعالی رات اور دن 5 مرتبہ پکار رہے ہیں کہ میرے بندے ادھر آ، ادھر آ، تیری کامیابی یہاں رکھی ہے۔ دنیا میں ہم انسان کو 1 مرتبہ بلائیں گے، 2 مرتبہ بلائیں گے، 3 مرتبہ، اس کے بعد میں کبھی اے منع کو دن یہ پھٹو کرو، ہاں بس چھوڑ دو۔ دعوت والے بیچارے ساتھی جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے تھک جاتے ہیں کہ ابھی چھوڑ دو۔ لیکن قربان جائیے اس رب پر کہ ہم نہیں مان رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن زندگی بھر وہ پکارے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ بچے کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں 5 مرتبہ جو ہے یہ دلیل ہے، کل انسان جو ہے زبان کھول نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ 5 مرتبہ میرا منادی آواز لگانے والا تجھے آوازیں لگاتا رہا، ان کانوں میں آوازیں پڑتی رہی، لیکن تو جو ہے بے پرواہ ہو کر بیٹھا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنا رب اپنی دکان کو مانا، اپنے کاروبار اور اپنے دھندے کو مانا، تو نے اپنا رب اپنی کھیتی کو مانا، اپنی بکریوں کو مانا۔ اگر تو اللہ کو رب مانتا تو سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاتا۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے، ہم جو ہے کس کو رب مان رہے ہیں؟ زبانی جو ہے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے جو ہے دکھلانا پڑتا ہے کہ ہمیں جو ہے محبت کس سے۔ بھائی مثال کے طور پر روزی کا مالک کون ہے؟
اللہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق بس رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی روزی کی ذمہ داری میری ہے۔ اب جو ہے ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین ابھی نہیں آیا ہے۔ تو قبر میں جاتے ہی یہی سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس دل میں اللہ کی محبت کو بسا کر آیا یا دنیا کی محبتوں کو بسا کر آیا؟ جن محبتوں کو، دنیا کی محبتوں کو تو بسا کر آیا تھا وہ تو وہیں رہ گئی۔ اگر اللہ کی محبت کو بسا کے آیا ہوتا تو اب تیرے رب کو جو ہے جواب دے دے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مر رسول کا، تیرا رسول کون ہے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا گمان رکھتا ہے، کیا خیال رکھتا ہے؟ اب اگر انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کیا تھا، اگر سنتوں پر عمل کیا تھا تو وہ آسانی سے جواب دے دے گا کہ میرا جو ہے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں جگہ نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں سے مٹتے رہے، ہمارے گاؤں سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے مٹتا رہا اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ سماج میں جو ہے رواج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، سماج کی جو ہے بات چلنی چاہیے، قرآن اور حدیث کی بات پڑی رہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو مرنے کے بعد فوری طور، بھائی مرنا کوئی دور نہیں ہے، ہم مرنا کیا دور سمجھ رہے ہیں کیا؟ ابھی میں بیٹھا ہوں، اگر یہاں پر موت کا فرشتہ آ جائے گا تو کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر۔ اچھا، جیسے ہی موت آئی قبر والی زندگی تو شروع ہو گئی، کوئی دور تھوڑی نہیں ہے۔ ہم جو ہے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے۔ جوان اس امید میں بیٹھا ہے کہ میں جو ہے جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو روزے رکھ لوں گا، بعد میں جو ہے مسجد کا کھوٹا بن جاؤں گا، اور بوڑھا بھی ابھی جو ہے جوانوں کا دل لے کر اور گھروں میں جو ہے اور بکریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ بعد میں کیا دیکھا جائے گا؟ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہ تجھے ایک بہترین دین دیا گیا اسلام کی شکل میں، اس دین پر تو نے کتنا عمل کیا؟ قرآن کی شکل میں تمہیں جو ہے ایک بہترین کتاب دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں تمہیں بہترین جو ہے طریقہ دیا گیا، تم نے قرآن اور حدیث پر عمل کیا یا من مانی زندگی جو ہے تم نے گزاری؟ وہاں پر جو ہے امتحان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے من مانی زندگی گزاری جیسے کہ ہم گزار رہے ہیں تو پھر وہاں پر کوئی سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ جب جواب نہیں آئے گا تو فرشتے کہیں گے کہ بربادی ہو تیرے لیے، بربادی ہو، بد نصیبی ہو تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہاں، قیامت تو بعد میں آئے گی اور میدان حشر میں حساب بعد میں ہوگا، یہیں سے جو ہے دوزخ کا عذاب شروع ہو گیا۔ اور پھر اس انسان کو اگر ایمان والا ہے تو اس کو لے جا کر جنت جو ہے دکھائیں گے کہ دیکھیے تیرا ٹھکانہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا یہ حصہ رکھا تھا، لیکن تو نے جو ہے اپنی من مانی زندگی گزار کر جنت کو جو ہے ختم کر دیا اور تیرے لیے آج جہنم کا فیصلہ کیا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، یہ تو نے خود جو ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور آج تو خود جو ہے جہنم کا مستحق بنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کا یہ جو ہے ٹھکانہ طے کیا تھا۔ اب وہاں پر پچھتانے سے کچھ نہیں ہونا ہے میرے بھائی۔ اور اگر انسان سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خوشخبری ہو، مبارکباد ہو تجھے، تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اب آرام سے جو ہے بیٹھا رہے، آرام سے جو ہے
سو جا، اب تجھے قیامت تک کوئی جگانے کے لیے نہیں آئے گا۔ جنت کی جو ہے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور مزے سے سوتا رہتا ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں یا جہنم، وہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں جو ہے کھول کر بات بیان فرما دی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جیسی زندگی گزار کر جائیں گے ویسا ہی آگے چل کر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ جب انسان مجرم ہوتا ہے اور اس کے لیے جب جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو انسان کا جسم جو ہے مٹی میں ہوتا ہے اور اس کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، لیکن دونوں کا آپس میں تعلق باقی رہتا ہے۔ جسم کا اور روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ کیسے باقی رہتا ہے آپ سمجھیے اس کو۔ جیسے سورج ابھی نکلا ہوا ہے لیکن اس زمین سے کتنا دور ہے، 1400 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، قریباً 1400 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے سورج اس زمین سے۔ لیکن جب گرمی تیز ہوتی ہے اور سورج کی شعاعیں تیز جو ہے شعاعیں اس زمین پر پڑتی ہے تو یہی زمین جو ہے تپتی ہے اور ہمیں بھی پسینہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیوں پسینہ آ رہا ہے؟ حالانکہ سورج تو 14 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن گرمی یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جسم اگرچہ قبر میں پڑا ہوا ہے، روح آسمانوں میں ہے، لیکن وہاں سے جو ہے ڈائریکٹ اس کا کانٹیکٹ ہے، اس کا تعلق ہے، وہاں اس کو سزا ہوتی ہے تو محسوس جسم کو ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے پڑوسی ملک میں 1965 میں جب جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، تو اس وقت ایک فوجی نے جو ہے واقعہ سنایا۔ کچھ جماعت کے ساتھی وہاں پر گئے تو تعلیم ہو رہی تھی وہاں پر، تو ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ساتھیوں کو بلا کے لاؤ، تعلیم ہو رہی ہے۔ تو وہ بلانے کے لیے گئے تو اللہ نے جس کو توفیق دی وہ آ گیا۔ تو اس آدمی سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس وقت کم ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں آؤں گا اور میں تمہیں ایک بہترین جو ہے کارگزاری سناؤں گا، ایک عجیب کارگزاری ہے۔ خیر، وہ ساتھی واپس آ گئے۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد میں وہ ساتھی آیا اور اس ساتھی نے کہا کہ 1965 کی جب جنگ ہوئی تو قبرستان کے پاس میں ایک عارضی اسلحہ خانہ بنایا گیا کہ بھئی ہتھیار جمع کرنے کے لیے ایک وقتی طور پر قبرستان کے پاس ایک ڈیپو بنایا کہ بھئی ضرورت پڑے گی تو فوری طور پر یہاں سے جو ہے لے کر فوجی نکل جائیں گے۔ تو وہ فوجی کہتا ہے کہ ان ہتھیاروں کے اوپر چوکی داری کی ذمہ داری مجھے دی گئی۔ اب وہ وہاں پر چکر لگاتا رہا۔ وہ فوجی کہتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں جو ہے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تلاش کرتے کرتے اس قبر کے قریب پہنچا جہاں سے جو ہے آواز آ رہی تھی۔ اب وہ فوجی کہتا ہے میں نے دوسرے ساتھیوں کو بلایا، میں نے کہا کہ بھئی اس قبر کے اندر جو بھی انسان ہے اس کو کافی تکلیف ہے۔ دوسرے ساتھیوں کی مدد سے ہم نے قبر کو کھولا، جیسے ہی قبر کی مٹی کو ہم نے دور کیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا جانور، بلی سے جو ہے چھوٹا جانور جو ہے ہڈیوں کو کھائے جا رہا ہے۔ اچھا، وہ بار بار نہیں کھاتا ہے بلکہ ایک مرتبہ ڈنک مارتا ہے تو وہ جو ہڈیاں ہیں وہ کڑ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ جیسے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہڈیاں جو ہے شانت ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ ڈنک مارتا ہے۔ تو وہ فوجی کہتا ہے کہ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی بیچارے اس کو بہت تکلیف ہے، اس جانور کو جو ہے میں بندوق سے مار دوں۔ اب فوجی دماغ تھا، اس کے دماغ میں یہی بیچارہ زیادہ پڑا نہیں ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس جانور کو اس نے بندوق ماری۔ اللہ کا کرنا یہ کہ اس جانور کو کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ جانور قبر سے باہر نکل کر اس فوجی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اس نے۔ اب یہ جو ہے ہانپے جا رہا ہے کہ بھئی وہ تو گیا معاملہ، اب تو میری موت کا جو ہے نمبر آ گئے
کہتا ہے کہ جانور جو ہے تیزی سے میری طرف بھاگ رہا تھا، میں جو ہے آگے آگے اور وہ جانور پیچھے پیچھے۔ قریب میں جو ہے تالاب تھا، چھوٹا سا پانی تھا اس میں، تو میرے کو دوسرا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا، میں نے کہا کہ بھائی پانی کے اندر گھس جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں پانی کے اندر جیسے ہی گھسا تو وہ جانور آیا اور پانی کے کنارے پر، اندر نہیں گھسا وہ جانور پانی کے کنارے آیا اور پانی کے اندر اس نے اپنا منہ ڈالا اور واپس چل دیا۔ اب وہ فوجی کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے پانی کے اندر منہ ڈالا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورا پانی جو ہے کھول رہا ہو، ایسے گرم آگ ہی آگ جو ہے پانی میں، اور وہ کہتا ہے کہ جتنا میرے پاؤں پانی میں تھے وہ پورا جسم جو ہے جل گئے، آبلے پڑ گئے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ میں واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد جو ہے وہاں پڑوسی ملک میں اس کا علاج کرایا گیا پاکستان میں۔ کہتا ہے کہ بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن میں فوجی تھا چونکہ، اس لیے سرکاری خرچے سے امریکہ بھیجا گیا اس کو۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے تمام ڈاکٹروں نے میرا علاج کر لیا، لیکن ذرہ برابر جو ہے نفع نہیں ہوا۔ اور اس نے ان جماعت کے ساتھیوں کو، اس نے وہ اپنے پاؤں ایسے کر کے دکھلائے کہ دیکھو پاؤں کے اوپر جو ہے پلاسٹر لگا ہوا ہے، پٹیاں باندھی ہوئی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہی کا وہی درد محسوس ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹا سا جانور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے کتنا خطرناک زہر رکھا ہے۔ جماعت کا جو ساتھی تھا اس نے خود جو ہے یہ واقعہ رسالے کے اندر لکھا، جس ساتھی نے سنا تھا اس ساتھی نے یہ واقعہ لکھا کہ بھئی فوجی نے اپنی آنکھوں دیکھا، یہ حال ہمیں سنایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم جو ہے تیاری کر لیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، کل موقع جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک، آپ دیکھیے کہ جو لوگ چلے گئے، جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ کس حال میں۔ ہاں، میں ایک بات، کڑوی بات کہہ دوں، ہمیں جو ہے ہمارے سب کے لیے کڑوی ہے، ہمارے رشتہ دار چلے گئے، ہم نے جو ہے کتنا ان کو جو ہے کبھی یاد کیا، ان کے لیے ہم نے کبھی ایصال ثواب کیا۔ 12 مہینہ 12 ڈیرایو چھٹی ختم ہو لگو گئے بھئی آؤ اگے بچے اگری ملکیت را دھنی تھے بیسے رہا، بھول گئے، ملکیت کے مالک ہو گئے ہیں، جو زمین تھی ہمارے نامے ہو گئی، اب وہ اپنے حال پر کس حال میں ہے کوئی نہیں جانتا۔ کبھی بھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو ایک مرتبہ قرآن نہیں پڑھیں گے، یا جو ہے ایصال ثواب کے لیے 500 یا 1000 روپے ہم جو ہے مرحوم کے لیے دے دیں کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچ جاوے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گئے کس حال میں، ہمیں جو ہے مزہ مل گیا، زمینیں ہمارے نام ہو گئی، گھر ہمارے نام ہو گئے، ان کے جو ملکیت تھی وہ ہمارے نام ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلاح، چھٹی ہو گئی۔ کڑوی بات میرے عزیز بھائیوں، ہمیں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھنا چاہیے، یہی تو چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے اور وہ نیک اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے قرآن کی شکل میں، یا نماز پڑھ کر، یا کچھ جو ہے پیسے خرچ کر کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب جو ہے میت کو ملتا رہتا ہے۔ ہاں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک بات بس پر، ایک اللہ والے کا جو ہے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، تو اللہ والے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے معاملات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جیسے مثال، ہر آدمی کو وہ چیز نظر نہیں آتی، جیسے مثال دوں میں آپ کو، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ہم جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کیا کرائے گا؟ ایکس رے کرائے گا، تو ایکس رے کے اندر پوری ہڈی نظر آ جائے گی، ایسے نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن جب ایکس رے ہوگا تو نظر آ جائے گی۔ تو اللہ والوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ ایکس رے کی طرح ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو چیزیں کھول کر بیان کر دی جاتی۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ قبرستان کے پاس سے بہت سارے لوگ جمع ہیں اور وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمارا کوئی قریبی جو ہے ایصال ثواب کرے گا تو ہماری روحوں کو آرام ملے گا، ہم پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو قبر میں آرام سے بیٹھا ہے،
باقی سب پریشانی. تو وہ بزرگ نے جو ہے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہاں پریشانی کے عالم میں اور آپ مزے سے بیٹھے ہوئے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے اور وہ فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان چلاتا ہے اور جب گراہک ہوتا ہے تو اس کو سامان دیتا ہے اور جب گاہک نہیں ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور روزانہ جو ہے مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے. تو مجھے جو ہے سب چیزیں قبر کے اندر مل رہی ہے, مجھے ادھر جو ہے کھڑے ہونے کی صفوں میں ضرورت ہی نہیں. ہاں تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس بازار پہنچا تو اس نوجوان کو میں نے دیکھا مٹھائی کی دکان لگائی ہے, گاہک جو ہے آیا تو سامان دیا ورنہ قرآن کھولا اور قرآن پڑھ رہا ہے. ہاں تو ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کریں, ورنہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے اوپر بھی ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں یاد رکھ لینا, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, اگر نہ مانے تو مر کے دیکھ لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. میرے عزیز بھائیو, ہمارے اوپر لازم ہے ہم جو خود سوچیں کہ اس رب کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں جس نے جو ہے بچپنے سے لے کر اور یہاں تک پہنچایا. ہاں اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت جو ہے گھس گئے, دانت جو ہے ٹوٹ کر گر گئے, لیکن جو ہے کبھی رب کا شکر ادا کیا ہم نے؟ کبھی جو ہے کھانے کے وقت میں بسم اللہ بھی یاد نہیں آتی. کیسے لوگ. اور